بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز غزل کا پورشن سٹارٹ کریں گے، اردو فرسٹ ایئر۔ جتنے بھی پیچھے یونٹ تھے سارے مکمل ہو چکے ہوئے ہیں، ہماری پلے لسٹ پر موجود ہے، جا کر آپ دیکھیے۔ نظمیں بھی مکمل ہو چکی ہوئی ہیں، خلاصہ جات، تشریحات سب الحمدللہ مکمل ہے۔ اس کے بعد بی کا پورشن بھی ہم نے ڈسکس کیا ہوا سارا، اس کے بعد گرامر کا پورشن بھی ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے، یعنی کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے پلے لسٹ دیکھنی ہے اردو کی، اور آپ ترتیب سے چلتے ہوئے آئیں گے انشاءاللہ العزیز 2026 کی تیاری آپ کی بہترین قسم کی ہو جائے گی۔ ہمارا سلیبس اپنے وائنڈ اپ کی طرف ہے انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد ٹیسٹ سیشن کا بھی آغاز کر دیا جائے گا۔ میر تقی میر کی غزل ہے۔ میر تقی میر کو غزل کا شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ بڑی تنگ دستی کے اندر، مشکل حالات کے اندر ان کی زندگی رہی، اور اس لیے ان کی شاعری میں ہے نا آپ کو ایک غم زدگی، ایک غم، تکلیف، پریشانیاں اور جو ہے نا سوز و گداز نظر آتا ہے۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں، اور اس کے آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی نظم میں سے 3 شعر آیا کریں گے، 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوا کرے گا، اور 3 نمبر کے 3 اشعار ہوا کریں گے۔ تو آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں جی۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، یعنی پتا پتا بوٹا بوٹا کا مطلب ہوگا کہ ایک ایک ذرہ جو ہے نا وہ تو حال ہمارا جانتا ہے، جانے ہی نہ جانے گل ہی، گل کہتے ہیں پھول کو، باغ تو سارا جانے ہیں، یہ باغ جو ہے نا اس کو کائنات سے تشبیہ دے دی ہے، یا آپ کہہ لو سارے لوگوں سے۔ اب اس شعر کے اندر میں آپ کو پہلے مفہوم بتا دوں۔ شاعر کہتا ہے کہ بھائی باغ کے اندر پتا پتا بوٹا بوٹا ہر چیز جانتی ہے کہ میرا اپنے محبوب کے لیے میرے دل میں کتنی محبت ہے، بس جو محبوب ہے نا، یعنی جو پھول ہے نا، اس کو ہی صرف اس چیز کا علم نہیں ہے۔ یعنی شاعر اس شعر کے اندر، باقی تشریحات میں نے الحمدللہ آپ کے لیے سارے اشعار کی لکھ دی ہوئی ہیں، میں مفہوم بیان کر کے آپ کو ساتھ ساتھ ایک ایک شعر کی تشریح کرواتا جاؤں گا۔ تو مفہوم کہتا ہے کہ جی صرف گل کو نہیں پتا، صرف محبوب ہی جو ہے نا وہ لا علم ہے، باقی تو سارے جانتے ہیں۔ اب ذرا آپ تشریح پر آ جائیے۔ اس شعر میں شاعر میر تقی میر، جنہیں آپ نے نا 2-3 لائنیں ہر شعر کے اندر، اگر میں ہر شاعر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اس کا جو ایک اس کی ایک اہمیت ہے اس کو بیان کر دوں گا۔ اردو غزل کا شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ اس شعر میں اپنے گہرے جذبات اور محبت کو درد بڑے انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی اپنے گہرے جذبات جو اپنے محبوب کے لیے ہیں اس کے اندر وہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے دل کی کیفیت اور حالات کو قدرت کی تمام چیزیں واقف ہیں۔ ٹھیک ہے نا، پتا پتا بوٹا بوٹا جو ہے نا اصل میں ایک چیز گہرائی ہے کہ باغ کے اندر کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے نا اس چیز سے واقف ہے، یعنی ارد گرد ارد گرد جو لوگ ہیں اور جو تمام جو ہے جاننے والے ہیں وہ سب جانتے ہیں اس چیز کو۔ پتا پتا بوٹا بوٹا یعنی ہر فطرت کی چیز شاعر کی محبت جو اس کے محبوب کے لیے ہے شاعر کے دل کے اندر واقف ہے۔ بس شاعر گلہ کرتا ہے دنیا تو اس کی محبت سے آگاہ ہے، لیکن محبوب جس کے لیے وہ سب غم برداشت کر رہا ہے۔ دیکھو اردو شاعری کے اندر نا ہمیشہ محبوب کو بڑا خود غرض، بڑا ستم ظریف، بڑا بے اعتنائی برتنے والا، بڑا مغرور تکبر والا دکھایا گیا، جبکہ عاشق کو ہمیشہ غم زدہ، تکلیفیں برداشت کرنے والا، بڑا مجبور اور بڑا بے کس دکھایا گیا ہے۔ تو شاعر گلہ کرتا ہے اپنے محبوب سے کہ دنیا تو اس کی محبت سے آگاہ ہے، لیکن محبوب جس کے لیے وہ سب غم، تکلیفیں، دکھ برداشت کر رہا ہے۔ گل کو محبوب کے لیے تشبیہ کے طور پر استعمال کیا گیا، یعنی گل جو ہے نا وہ شاعر کے محبوب کے لیے استعمال کیا گیا۔ آگے آ جائیے۔ یہ ذرا تھوڑا شعر کو ذرا آپ نے مفہوم سمجھنا ہے۔ لگنے نہ دے بس ہو تو اس کے گوہرے گوشت کو بالے تک۔ گوہرے گوشت کہتے ہیں کہ جو کانوں میں، گوشت کہتے ہیں کانوں کو نا، گوہر کہتے ہیں وہ جھمکا یا وہ کانٹا جو محبوب نے پہنا ہوا ہے نا۔ شاعر کہتا ہے میرے بس میں ہو نا تو میں اپنے محبوب کے وہ جو کانوں کا جھمکا ہے نا وہ بھی اپنے محبوب کے چہرے کے ساتھ چھونے نہ دوں، کیونکہ میرا محبوب اس قدر نازک اور اس قدر جو ہے نا وہ حسین ہے کہ وہ کان کا جھمکا بھی شاعر سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا کہتا ہے اس کو فلک، فلک کہتے ہیں آسمان، یہ جو آسمان ہے نا وہ میرے محبوب کی خوبصورتی کا معترف ہے، وہ آسمان کو لگتا ہے۔ میں و خور کہتے ہیں سورج اور چاند کو۔ سورج چاند جو ہے نا، میرا محبوب سورج اور چاند کی پتلی کا تارہ ہے۔ پتلی کہتے ہیں جو آنکھ کے درمیان والا کالا حصہ نہیں ہوتا، اب وہ اس کا مطلب ہم کہتے ہیں نا یار یہ تو اس کی آنکھ کا تارہ ہے، تو شاعر کہتا ہے میرا محبوب جو ہے نا وہ سورج اور چاند کی آنکھوں کا تارہ ہے۔ یہ کون سمجھتا ہے؟ یہ آسمان سمجھتا ہے۔ یعنی شاعر اپنے محبوب کی محبت میں اور اس کی خوبصورتی میں مبالغہ آرائی کر رہا ہے، بڑھا چڑھا کر بات کو بیان کر رہا ہے۔ تشریح کے اوپر آ جائیے، بڑی آسان سی تشریح ہے اس کی۔
اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے حسن کے لیے مبالغہ آرائی، مبالغے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، کہ مبالغہ آرائی کی آمیزش کرتا ہے، یعنی مبالغہ آرائی کا مکس کر رہا ہے، ایک دلکش انداز پیدا کرتا ہے۔ شاعر محبوب کی نزاکت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محبوب کے کانوں میں جو قیمتی زیورات ہیں، وہ شاعر یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی محبوب کو نہ چھو سکے، یعنی شاعر اپنے محبوب کو جو ہے نا وہ اس قدر جو ہے نا وہ حساس و خوبصورت سمجھتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اس کی وہ جو جھمکے خوبصورتی کے لیے پہنے جاتے ہیں، شاعر کو لگتا ہے کہ وہ جھمکے اس کے محبوب کی خوبصورتی کو کم کر دیں گے، یعنی کانوں کے جھمکے بھی محبوب کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور آسمان بھی محبوب کے حسن کا اعتراف کرتا دکھائی دیتا ہے نا، فلک اس کے شعر ہے نا، اس کو فلک چشمے ماہ خور کی پتلی کا تارا جانے ہیں، کہ جو فلک جو ہے نا وہ میرے محبوب کو چاند اور سورج کی آنکھ کا تارا سمجھتے ہیں، وہ محبوب کی خوبصورتی کی وجہ سے محبوب کو چاند اور سورج کی آنکھوں کا تارا سمجھتا ہے، یعنی سورج اور چاند محبوب کو بہت قیمتی اور قابل تعریف سمجھتے ہیں۔ تیسرے شعر کی طرف آ جائیے، اب یہاں پر عاشق کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ عاشق ساتو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے ضیاء کو، جی کی جو جی کہتے ہیں دل کو، ضیاء کہتے ہیں ضائع ہونے کو، یا جو ہے نا وہ بیکار جانے کو، بیکار یعنی دل کی جو حالت ہے نا اس میں اس کو وہ اپنا سمجھتا ہے کہ اپنی نصیب سمجھتا ہے، اپنا والا وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی عشق کی میدان میں اس کا اگر سب کچھ لٹ بھی گیا نا، وہ سمجھتا ہے کہ یہی اس کا حاصل ہے۔ تو اس کی تشریح دیکھ لیجئے، میر تقی میر نے اس شعر میں عاشق کی سادگی، بے خودی کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ عشق کی راہ میں عاشق اپنی زندگی کی بربادی کو خوشی سے قبول کر لیتا ہے، یعنی وہ عاشق کی راہ میں برباد ہے اور اس کی زندگی جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے اور اس کی زندگی میں کوئی چین لطف اور نہیں ہے، تو وہ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا جو ہے نا وہ یہی اس کا حاصل ہے۔ شاعر کہتا ہے عشق کی راہ میں محبت کے راستے میں وہ اتنا مگن ہوتا ہے کہ اسے اپنی حالت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ عاشق کے نزدیک محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرنا ایک عام سی بات ہے، وہ محبوب کی خوشی کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز گردانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ محبوب اگر خوش ہے تو چاہے اگر میرا اپنا سب کچھ برباد بھی ہو گیا تو مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب اس شعر کے اندر وہ کیا کہتا ہے، چارہ گری بیماری دل کی، چارہ گری کا مطلب ہوتا ہے علاج کرنا، بیماری دل یعنی جو دل کی حالت ہے، رسم شہر حسن نہیں، یعنی جو محبوب جہاں پر جس جگہ سے محبوب بیلونگ کرتا ہے نا وہاں کا یہ رسم و رواج نہیں کہ کسی کا دل رکھنا، کسی کی غمزدہ حالت میں اس کی دل چارہ جوئی کرنا، ورنہ دل بڑے ناداں بھی، ورنہ جو میرا محبوب ہے نا اس کو پتہ ہے کہ میرے دل کا درد کس طرح جائے گا، یعنی شاعر یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عاشق محبوب کو پتہ ہے کہ عاشق کی حالت اس طرح کیوں ہے، لیکن وہ اس کا انداز، اس کا جو ہے نا وہ مغرور اور تکبر، وہ اس کو جو ہے نا وہ عاشق کی طرف جانے پر مجبور نہیں کرواتا۔ تو اس شعر میں تشریح کے دیکھ لیجیے، اس شعر میں شاعر عاشق کی بے بسی اور محبوب کی بے اعتنائی، بے اعتنائی کا مطلب ہوتا ہے برا رویہ کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محبت کرنے والوں کے دل میں جو غم اور درد ہوتا ہے اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا سوائے محبوب کے، لیکن عشق اور حسن کی دنیا میں عاشق کی مرہم پٹی کرنا، اسے دلاسا دینا، اس کے درد کا علاج کرنا وہاں کی رسم نہیں، یعنی جو محبوب جس جگہ سے بیلونگ کرتا ہے نا، جس جگہ سے اس کا تعلق ہے، ورنہ اگر کسی کے پاس عاشق کے دکھوں اور غموں کا علاج موجود ہے تو وہ محبوب کی توجہ اور چند محبت اور الفت کے الفاظ ہیں، لیکن عاشق جانتا ہے اسے یہ الفت کبھی نصیب نہیں ہوگی، یعنی شاعر کے اس شعر میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے درد کا، اس کے تکلیفات کا جو حل ہے وہ محبوب کے پاس ہی ہے، لیکن یہ اس کے جگہ کی رسم نہیں ہے، یعنی جو خوبصورتی، جو ناز و انداز اور جو تکبر ہے نا وہ اس کا مہر و وفا، لطف و عنایت ان سے ایک سے واقف ان میں نہیں۔ شاعر اس میں نا طنز کر رہا ہے اپنے محبوب کو کہ محبت کیا ہوتی ہے، وفا کیا ہوتی ہے، ہمدردی کیا ہوتی ہے، اس سے میرا محبوب واقف نہیں، ہاں وہ طنز کرنا، اشاروں کے اندر جو ہے نا میرے دل کو دکھانا، یہ اس چیز سے وہ جو ہے نا وہ بڑی اچھی طرح واقف ہے۔ تو آ جاؤ ذرا اشعار کی تشریح کی طرف۔ اس شعر میں میر تقی میر محبوب کے رویے کی شکایت کرتے ہیں اور اس کی بے اعتنائی اور بے رخی کو نمایاں کرتے ہیں۔ شاعر کے نزدیک محبوب کی فطرت میں محبت، وفاداری، مہربانی اور نوازش جیسی خصوصیت بالکل بھی نہیں ہے، وہ ان جذبات سے ذرا بھی واقف نہیں۔ عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ محبوب اس کو محبت سے پکارے، اس سے وفا کرے، لیکن شاعر کہتے ہیں محبوب کو تو صرف طنز کرنا، تانے دینا اور پوشیدہ اشاروں میں دل آزاری کرنا آتا ہے، جس سے عاشق کی دل آزاری ہوتی ہے۔
تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا الحمدللہ یہ پوری یونٹ یعنی آخری شعر کے اندر چونکہ شاعر کا اپنا نام موجود ہوتا ہے تخلص سے آئیڈیا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو جو ہے نا وہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایم سی کیوز میں یہ چیز آ سکتی ہے کلیات غزلیات میر کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی ماخذ بتا دیں غزل کا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کے ایم سی کیوز وغیرہ کو دیکھنا چاہیں، چونکہ میں ہمیشہ سے ایکسرسائز ساتھ ساتھ ہی کروا دیتا ہوتا ہوں، تو یہ اس کے ساتھ دیکھ لیجئے۔ عاشق سا تو کوئی پاگل نہ ہوگا، عاشق سا تو کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں پاگل، پاگل جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں، رسم شہر حسن نہیں کیا کرنا چارہ گڑی کرنا، دل رکھنا دل، پتا پتا بوٹا گل اور باغ کے الفاظ علم بیان کی روح سے کیا ہیں، یہ صنعت تکرار ہیں۔ تلخ کش سے کیا مراد ہے؟ تلخ بات، تلخ کش، تلخی کش سے مراد ہے کروی دعا، تلخی کش کو، تلخی کو ناپسند کرنے والا، تلخ بات برداشت کرنے والا، یہ ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا جی اعراب کی مدد سے۔ یہ چیزیں تو ایم سی کیوز میں نہیں آتی ہیں اور ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے ہمارے سلیبس کی، اس کے یہ جسٹ ایک پیراگراف چیپٹر کا مکمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے یونر مکمل کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ یہ نیکسٹ اب غزلیں بھی اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس پورے سلیبس کو مکمل کر کے ٹیسٹ سیشن سٹارٹ کر دیں گے۔